بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے دوستوں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، اکثروا ذکرہا ذم اللذات عن الموت، کہ لذتوں کو توڑنے والی چیز موت کو کثرت سے یاد کرو۔ تو میرے دوستوں، موت زندگی کی ہر لذت کو ختم کر دینے والی ہے، اور جب موت آ جائے گی تو آدمی دنیا کے اندر کیسے ہی عیش و آرام میں رہتا ہو، کیسے ہی لذت میں ہو، ساری لذتیں ختم ہو جائیں گی، سارے آرام ختم ہو جائیں گے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس چیز کو کثرت سے یاد کرنے کی تاکید فرماتے ہیں، لیکن ہم اور آپ 24 گھنٹوں میں اسے کتنی مرتبہ یاد کرتے ہیں؟ رات کو سونے کے لیے جاتے ہیں، اس وقت کیا کیا خیالات ہمارے دل و دماغ میں آتے ہیں، اپنے معاش کے متعلق، اپنے کاروبار کے متعلق، اپنے تجارت دکان کے متعلق، اور اپنی دوسری چیزوں کے متعلق بہت چیزیں جو ہے وہ اس کے بارے میں غور و فکر کرتے ہیں، اور بہت ساری چیزوں کی طرف ہمارا دھیان جاتا ہے، لیکن ہمیں کبھی موت کا خیال نہیں آتا۔ تو میرے دوستو، آدمی اپنے آنکھوں سے اپنے رشتہ داروں کو مرتے ہوئے دیکھتا ہے، اپنے ہاتھ سے ان کو غسل دیتا ہے، اپنے ہاتھ سے اپنے رشتہ داروں کو قبر میں اتارتا ہے اور دفن کرتا ہے۔ کل جو زمین کے اوپر ہمارے سامنے چلتے پھرتے تھے، آج وہ قبروں کے اندر ہیں۔ یہ ساری چیزیں ہم دیکھتے ہیں، اس کے باوجود ہم یہ نہیں سوچتے کہ یہ وقت ہم پر بھی آنا ہے۔ ہماری سب سے بڑی بیماری آخرت سے غفلت ہے۔ اگر آدمی موت کو اکثر یاد کرتا رہے، ہر وقت اس بات کو سوچتا رہے کہ میں نے مرنا ہے، اللہ کے سامنے جان دینی ہے، اپنی کیے کا جواب دینا ہے، تو غفلت کی وجہ سے جو نافرمانیاں ہوتی ہیں، اللہ جل شانہ کے احکامات کے اندر جو کوتاہیاں ہوتی ہیں، وہ اس سے نہ ہو، پھر اس کی نوبت ہی نہیں آئے گی۔ آخرت کا دھیان اور فکر ہی میرے دوستو اصل چیز ہے۔ اس لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے موت کو کثرت سے یاد کرنے کی تاکید فرمائی ہے۔ لیکن اب ہم سوچیں کہ ہم کتنی مرتبہ موت کو یاد کرتے ہیں، موت کا خیال بھی آتا ہے یا نہیں آتا؟ تو اس کے لیے روایات کے اندر یہ بھی آتا ہے کہ جو آدمی دن میں 25 مرتبہ یہ دعا پڑھتا ہے، اللہم بارک لی فی الموت وفی ما بعد الموت، پھر اگر اس کو اسی دن موت آ جائے تو شہداء کا درجہ ملے گا۔ تو میرے دوستو، ایک تو موت کو کثرت سے یاد بھی کرنا چاہیے اور اس دعا کا اہتمام بھی کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔